السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شوال کے روزوں کے بارے میں ہے۔ شوال کے روزے 6 اور ثواب پورے سال کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 طرح کی عبادات فرض کی ہیں۔ کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جن کو جسمانی عبادات، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہے جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ روزہ کا تعلق جسمانی عبادات کے ساتھ ہے جبکہ مالی عبادات کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزہ کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، انسان اگر ایک گناہ کرے گا تو اسے ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دی جائے گی۔ شوال کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے، تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح ایک سال مکمل ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے ہی کیوں رکھے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائے گا، اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد روزہ رکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزارا پھر شوال کے 6 روزے رکھے اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینہ کے آخر تک وقفہ وقفہ سے ایک ایک دو دو کر کے روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس معلومات سے فائدہ پہنچے گا اور آپ اس معلومات کو دوسرے لوگوں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔